السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، سوال ہے پاکستان میں بچوں کا، بچیوں کا کہ آج وہ غیر محفوظ ہیں۔ یہ کہانی تو بہت پرانی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 4-5 سالوں میں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ جو کیسز ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کے سامنے آنے نظر شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا بھی آج ایک طاقت ہے، اس کے ذریعے آواز سامنے آتی ہے اور پھر لوگوں میں بھی اویئرنیس آتی جا رہی ہے۔ لوگ جو ہیں اب یہ باتیں چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ اس کا بھرپور اظہار کرتے ہیں تاکہ معاشرے سے اس کا خاتمہ ہو۔ یہی آواز لے کر آج ہم عوام کے درمیان آئے ہیں، سوال لے کر آئے ہیں کہ ان چیزوں کو کیسے روکا جائے۔ اس میں پیرنٹس کو اپنے بچوں کو کیا سمجھانا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے کیا لیجسلیشنز کرنی ہوں گی صوبائی سطح پر، وفاقی سطح پر، تاکہ ہمیشہ کے لیے اس لعنت سے چھٹکارا ملے۔ بہت ہی زبردست گیسٹ پینل ہمارے ساتھ ہے، تعارف کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ اسمبلی کے رکن ایم پی اے نصرت سحر عباسی صاحبہ، آپ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے آپ کا تعلق ہے، رہنما ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں غلام نبی نظامانی صاحب، آپ ڈسیبل رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ عالیہ سالم صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، آپ بھی ایک زبردست سوشل ورکر ہیں اور خاص طور پہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے زبردست آواز اٹھاتی ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد احمد قاسمی صاحب، اس وقت ہم موجود ہیں جیکب لائنز ایریا کے علاقے میں، اس علاقے کے سوشل ورکر ہیں، یہاں پر بہت کام کر رہے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک اور سماجی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت سالوں سے زبردست کام کر رہے ہیں مختلف شعبوں کے اندر، چاہے وہ ٹرانسجنڈر کی بات ہو، اسٹریٹ چلڈرن کی بات ہو، جناب رانا آصف حبیب صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا رانا صاحب، یہ فرمائیں کہ کیا واقعی میں بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، یا میڈیا کچھ زیادہ بڑھا چڑھا کے بتاتا ہے، یا زیادہ سوشل میڈیا پہ شور اٹھ رہا ہے، جو حقیقت میں گراؤنڈ ریئلٹیز یہی ہے جو نظر آ رہی ہے، اس سے کم ہے یا اس سے زیادہ خوفناک ہے؟ رضوان صاحب، یہ جو آپ کو تھوڑے اعداد و شمار مل رہے ہیں، یہ اربن ایریاز سے اور شہری علاقوں سے جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس کے مل رہے ہیں۔ بدقسمتی سے بہت بلوچستان کے علاقوں میں بہت جگہ سے تو رپورٹنگ ہو ہی نہیں پا رہی، اور جو صورتحال ہے وہ اس سے زیادہ گمبھیر اور خطرناک ہے۔ اور بدقسمتی کا اس کے اوپر یہ ہے کہ ہم اب تک جو ہے ہم نے عالمی معاہدہ برائے حقوق اطفال جو ہے حکومت پاکستان نے 1989 میں دستخط کیا تھا اور 1990 میں اس کی توثیق کی تھی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ 1990 سے 30 سال ہو چکے ہیں، اور بدقسمتی سے آج بھی ہم جو ہے پورے پاکستان میں بچوں کے تحفظ کی پالیسی نہ وفاقی سطح پہ، جو اعداد و شمار چلے آ رہے ہیں وہ فرمائیں کہ اگر ہم پروونشل وائز یا نیشن وائڈ بھی ہم اعداد و شمار جاننا چاہیں تو وہ اعداد و شمار ہیں کیا؟ دیکھیں، اعداد و شمار جو ہے حکومت کا کام فرض ہوتا ہے وہ دینا۔ اب تک تو جو سول سوسائٹی کے اعداد و شمار ہیں وہی سامنے آئے ہیں۔ کل حکومت سندھ نے جو اعداد و شمار دیے، انہوں نے 93 واقعات 8 مہینے میں بتایا کہ 93 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے۔ یہ سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی نے کل جو اعداد و شمار شیئر کیے، مگر حقیقت اگر آپ دیکھیں تو سندھ کے 29 اضلاع میں اس سے زیادہ واقعات جو ہیں ہو رہے ہیں کہ جن کی ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوتی، اور جن کی کوئی شکایت کے لیے کوئی منظم اور کوئی مربوط نظام ہی ہمارے پاس موجود ہے۔ سر، یہ بہت سارے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیلی کی بنیاد پہ دیکھا جائے تو روزانہ کی بنیاد پہ پورے پاکستان میں 8 بچے زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس میں زیادہ بڑی تعداد جو ہے آپ سندھ کی کر رہے ہیں، لیکن زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہے۔ اس لیے کہ رضوان صاحب وہاں پہ پنجاب میں جو لا ہے، ان کا ڈیسٹیچیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ جو ان کا قانون ہے، اس میں جو ان کی چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے پنجاب کا بڑا متحرک ہے، اور اس نے بڑی آگاہی لوگوں کو دی ہے، جس وجہ سے وہاں رپورٹنگ کی صورتحال بھی زیادہ ہے، اور پنجاب کی جو اضلاع ہیں وہ 36 اضلاع ہیں، اور پنجاب کی آبادی بھی 4 صوبوں میں سب سے بڑی ہے۔ اس وجہ سے فریکوینسی آپ کو ضرور نظر آتی ہے، لیکن جو خزدار میں یا جو مند بلوں میں یا جو وہاں پہ واقعات ہوتے ہیں جن کو کوئی رپورٹ نہیں کر پاتا میں، یا آپ کے کن کوٹ میں، تو ان کو واقعات کو تو ڈیٹا بیس کا حصہ ہی نہیں بنایا جاتا نا اب تک۔ ملٹیپل انڈیکیٹر سسٹم جسے ایم آئی ایس، کراچی میں نصرت سحر عباسی صاحبہ جو عیسیٰ نگری میں بچی کا مربع کا واقعہ ہوا، آپ وہاں پر پہنچیں، بہت سارے سیاستدان وہاں پہ پہنچے، کیا صورتحال تھی؟ آپ نے اس واقعے سے کیا سبق سیکھا ہماری حکومت نے، یا سیاستدانوں نے کیا فیصلے کیے کہ اتنا بڑا واقعہ جو ہے ہو گیا؟ تھینک یو سو مچ جعفر۔ دیکھیے جی، بہت اچھا موضوع لے کر، کیونکہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے اور آئے دن اس طرح کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں،
اور ایک جو ابھی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق تقریباً پورے پاکستان میں 17,000 سے زیادہ زیادتی کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. کیونکہ رپورٹ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ وہ کیسز ہوتے ہیں جو سامنے آ گئے, پتہ چل گیا, ان کے بارے میں اویئرنیس ہو گئی. جیسے رانا بھائی نے بتایا کہ ایسی جگہیں بھی ہیں, ایسے انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, ایسے کھیت بھی ہیں جہاں پر بچوں, عورتوں, لڑکیوں کی عصمت دری ہو جاتی ہے, لیکن وہاں ان کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. تو میں مروہ کے گھر گئی, اور یہ میں پہلے ہی تو کسی بچی کے گھر نہیں گئی تھی. میں تو جب سے سیاست میں ہوں اس طرح کے واقعات ہوتے ہی رہ رہے ہیں. اور جب ہم جاتے ہیں, یقین مانیں رضوان, جب ہم جاتے ہیں تو اس وقت اپنے آپ سے اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم سیاستدان جو لیجسلیٹر ہیں, جو قانون بنانے والے ہیں, ہمارے پر ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہم ایسے واقعات میں ایسی فیملیز کے پاس جا رہے ہیں اور ہمارے پاس الفاظ نہیں. ہم اگر ہمدردی بھی کر رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں یا کیا کریں. مروہ ہو, ایسی زینب ہو, ایسی کتنی بچیاں ہوں, خواتین ہوں. کل پرسوں یہ لاہور والا واقعہ ہو گیا. ایسے کتنے واقعات ہیں جو یونیورسٹیز میں ہو جاتے ہیں. بچیاں وہیں پہ خودکشی کر کے خود کو مار دیتی ہیں. تو یہی ہوا, سب گئے, کیوں گئے؟ کیا جانا؟ میں صرف یہ سوال, میرا یہ سوال ہے, کیا ہم کسی واقعے کا انتظار کرتے ہیں کہ واقعہ ہو, اس کے بعد ایک پرسنالٹی گئی, اس نے دیکھا اچھا یہ پہنچی ہے, پھر دوسری گئی, پھر تیسری گئی. ہمیں بھی جانا پڑتا ہے کہ اگر ہم نہ گئے تو کل کلاں کو کہیں گے بھئی آپ نہیں پہنچے. جانا پڑتا ہے. کیوں جائیں؟ سسٹم اتنا اچھا ہونا چاہیے, سسٹم اتنا بہتر ہونا چاہیے کہ کسی کو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ پولیس کا کام تھا, یہ وہاں کی جو پولیس ہے اس کا کام ہے. اس کے ایس ایچ او کو پتا ہونا چاہیے رضوان, وہاں کے ایس پی ڈی ایس پی کو پتا ہونا چاہیے میرے علاقے میں کون بدماش ہے, کون نیک ہے, کون اچھا بندہ ہے, کون غلط بندہ ہے, کون سے کرائمز ہوتے ہیں. ورنہ پھر کس چیز کی تنخواہ لیتے ہو بھائی, کس چیز کے محافظ ہو؟ ان کے پاس جب ان کے ماں باپ جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ سی سی پی او لاہور جو ہیں وہ کس بات کی تنخواہ لیتے ہیں؟ میں کہتی ہوں نچلی اے ایس آئی سے لے کر آپ اوپر چلے جاؤ, آپ آئی جی کے پاس, سی سی او کے پاس, کسی کے پاس. یہ جو بیان ہے ان کا کہ خواتین رات کو گھر سے نہ نکلیں اور تمام مرد حضرات سن لیں کہ ہمارا معاشرہ اس قابل نہیں ہے, بہنوں بیٹیوں کو گھر میں بٹھائیں, نہ نکلنے دیں, یہ بیان کیسا لگا آپ کو؟ اس بیان نے یقین مانے کہ ہم خواتین, یا بالکل ہم خواتین کے ساتھ جو سوشل میڈیا پر جس طریقے سے ریئیکشن آیا نا, تو کسی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کو کیا کر ڈالیں, جس طرح ایک غصے کی ہوتی ہے. اب اس کے بعد اس شخص کو, سی سی پی او کو, اپنی جگہ پر رہنے کا کوئی جواز نہیں. اگر اخلاقاً ان میں اتنی جرت ہے نا تو استعفیٰ دے دیتے اس بیان کے بعد, لیکن وہ اپنی جگہ پر. واپس آؤں گا. عالیہ سالم صاحبہ یہ فرمائیے کہ میں خواتین سے کا بھی سوال ضرور آپ سے کروں گا کہ خواتین کے تحفظ کے حوالے سے آپ کافی آواز اٹھاتی ہیں, لیکن بچوں پہ پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں. یہ تو قانون کی کمزوری ہے, جو ہمارے ادارے ہیں ان کی کمزوری ہے, کسی کا خوف نہیں ہے, ہم سزائیں نہیں دے پاتے ہیں تو پھر لوگوں کی ہمت بھی بنتی ہے, سب چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں جو رول ایک گھر کا ہوتا ہے اور بچوں کو جو سمجھانا ہوتا ہے کہ گڈ ٹچ کیا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہے, بیٹا کس سے کس طرح سے بات کرنی ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بڑے پیمانے پہ والدین کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے؟ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی ہم بات تو بہت کرتے ہیں, لیکن یہ جتنے بھی واقعات ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کہیں گنجائش نظر آتی ہے ان ساری بات. یہ جتنی بھی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں اس میں تو سارا زبردستی کا عنصر ہے. یہ چیزیں تو تب ہوتی ہیں جب ماحول اس سے بہتر ہوتا. ہمارے پاس اس وقت اسٹریٹ میں بھی جو ہم بچے دیکھتے ہیں, جو ہمیں نظر آتے ہیں جگہ جگہ پر, ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ سمت بانڈ کا نشہ کرتے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح کے نشے لے رہے ہوتے ہیں. آپ ذرا جا کے تحقیق تو کیجئے گا. میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی بچہ صبح سے دوپہر تک چند گھنٹے وہ روڈ پہ رہا یا رات تک رہا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس شہر میں محفوظ رہ گیا ہوگا. اور پھر اس کے بعد جب اس کے اوپر یہ ساری پریشانیاں آتی ہیں, جب اس کے بعد اس کو اس قسم کے تھاٹس آتی ہیں, تو پھر وہ نشے کی طرف بھی جاتا ہے. تو ہمارے ہاں کسی چیز کا کوئی نظام نہیں ہے, ہم اس کو بہت کیجول لیتے ہیں. ایک کے بعد دوسرا واقعہ ہونا, ہم انتظار کرتے ہیں تیسرے واقعے کا. اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر کوئی بالکل فل فور اور بہت زبردست طریقے سے اقدام نہیں اٹھایا گیا, یہ وہ ملک ہے
جو دہشت گردوں کو ختم کر سکتا ہے، تو ایسے خراب اور گندے اور غلیظ لوگوں کو کیسے ختم یہ نہیں جو کر سکتا؟ بچوں کی بات ہے، آپ کی بات بہت زبردست ہے، لیکن اس میں دیکھا یہ گیا ہے، اور ہم مثلا ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ اس میں جو اپنی درندگی کا شکار بناتے ہیں بچوں کو، وہ بچوں کے یا اس فیملی کے قریب ترین لوگ ہوتے ہیں، وہ محلے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. تو حکومت ایک طرف یہ بات بھی تو کہتی ہے نا کہ بھئی ہم ہر پولیس والا جو ہے وہ ہر گھر کے باہر تو کھڑا نہیں کر سکتے کہ وہ بچوں کو بچائے. تو یہ تو ہمارا معاشرتی نظام یا ہمارا جو معاشی نظام ہے، ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، یہ وہی تحفظ فراہم کرے گا ان بچوں کو. دیکھیں ذمہ داری دونوں کی ہے، نہ تو پولیس یہ الفاظ ادا کر کے اپنے آپ کو بری ذمہ کر سکتی ہے، اور نہ والدین اپنے آپ کو بری ذمہ کر سکتے ہیں. ہمارا نظام مجھے ہر طرف سے اس میں فلاز نظر آتے ہیں. اور اگر پیرنٹس کی میں بات کروں تو جس پیرنٹس کو اگر میں سمجھوں روٹی، کپڑا، مکان، غربت، پیسہ، تعلیم، ان چیزوں سے ہی نجات نہیں مل رہی، وہ بچوں کی کیا تربیت کرے گا؟ اگر ان لوگوں کے پاس اس قسم کا فہم ہوتا، فیملی پلاننگ ہوتی. سب سے زیادہ بچوں کی پیدائش غریب لوگوں میں ہے، جو 2 بچوں کو نہیں سنبھال سکتے، انہی کے گھر میں 8 بچے موجود ہیں. اور چلیے اللہ تعالیٰ نے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طرح سے میری ذاتی سوچ ہے کہ یہ بچے ہماری طاقت ہیں. یہ جو ہمارے پاس یوتھ ہے نا، اس سے پاکستان پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتی ہے. یہ بچے اتنی بڑی طاقت ہیں، لیکن ہم نے اپنی طاقت کو روڈ پر نکال دیا ہے. کیا حکومت نے ان کے تعلیم کے بہت سارے اسکول کھلے، ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھیں، وہاں گدھے بندھے ہوئے ہیں، وہاں گائے بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، عمارتیں ختم ہو رہی ہیں، لیکن بچوں کو وہاں جگہ نہیں دی گئی. تو کیا پیرنٹس کو کوئی سلوشن دیا ہے حکومت نے؟ کیا ان پیرنٹس کو، ان غریبوں کو، ان مفلس ہاروں کو کیا حکومت کوئی سپورٹ دیتی ہے؟ وہ صبح سے رات تک جا کے اپنی کمائی کریں گے، آپ کی طرف بچے واپس روڈ پہ آئیں گے. رہیں گے، ایک تو ہمیں یہی نتیجہ ہوگا. بریک کی طرف بڑھنا ہے، اور کیسے یہ واقعات کم ہو سکتے ہیں، کیسے روکے جا سکتے ہیں. جہاں حکومت کو جاگنا ہے، وہاں ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر گھر کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. سوال اٹھا رہے ہیں پاکستان میں بچوں کے تحفظ کا. غلام نبی نظامانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. غلام صاحب، واقعات جو ہیں وہ متواتر نظر آ رہے ہیں. زینب کے واقعے پر بہت زیادہ آواز اٹھی، بہت شور اٹھا، سول سوسائٹی باہر نکلی، احتجاج ہوئے، حکومت نے بھی اسمبلی میں بات کی، لیکن اس کے بعد بھی واقعات رک نہیں رہے ہیں. سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بھئی ایسے لوگوں کو، کیونکہ پکڑے بھی جاتے ہیں آخرکار، کیونکہ قریب کے لوگ ہوتے ہیں، ان دا اینڈ جو ہے کوئی پڑوسی ہوتا ہے، کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے جو یہ درندگی دکھاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جناب انہیں سر عام جو ہے وہ لٹکا دیا جائے، پھانسی پر لٹکا دیا جائے. یہ ایک بڑا عوامی ٹائپ کا جو ہے، اکثر لوگ جذبات میں آ کے جو ہے یہ سوال اٹھاتے ہیں. کیا یہی حل ہے؟ اس طرح سے عبرتناک سزائیں دی جائیں گی تو ہی معاملات رکیں گے؟ دیکھیں، قتل کی سزا جو ہے وہ موت ہے کئی جگہ پہ، لیکن اس کے بعد بھی قتل رک نہیں رہے. آپ ڈیلی خبریں پڑھتے ہوں گے کہ کسی نے کسی کو مار دیا. اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، خاص طور پر بچوں کے حوالے سے، کہ بچوں کی ہمارے معاشرے کے اندر ورنبلٹی کتنی ہے. آیا ہم لوگوں نے جو ہمارے بچے ہم اسٹریٹ پہ چھوڑتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اربن سیٹ اپس میں جہاں پہ فلیٹ میں لوگ رہتے ہیں بہت سارے ایک ساتھ، وہاں بچے کیا فلیٹوں کے اندر کھیل سکتے ہیں جو کہ 90 گز کا 80 گز کا کوئی فلیٹ ہے؟ ڈیفینیٹلی ان بچوں کو جو ہے کسی نہ کسی صورت میں سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی کام سے نکلتے ہیں. اگر پھر بھی نہیں نکلتے تو اسکول تو جاتے ہی ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بربریت کو دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کو سڑکوں پہ چھوڑنا بند کر دیں، اسکول ان کا جانا بند کر دیں؟ دیکھیں، ایک کانسیپٹ ہے. لیکن سر، ایک ڈر کی کیفیت کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جو ڈر ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور قوانین جو ہیں دنیا میں جو بنتے ہیں اور سزائیں جو ملتی ہیں وہ اسی بنیاد پر ہوتی ہیں. جیسے سعودی عرب کی آپ مثال لے سکتے ہیں. اذان کی آواز ہوئی، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور لوگ جو ہے نماز پڑھنے چلے گئے. کہیں دکان پہ چوری نہیں ہو رہی، کیونکہ معلوم ہے کہ جناب کہیں کچھ چوری ہوگی تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اور اس کے بعد سیف سٹی کا بھی کانسیپٹ ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، اور تو کوئی بچے گا نہیں. تو ہمیں یہ نظام مرتب کرنا ہوگا. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ کو سیف سٹی بنانے پڑیں گے. جب تک آپ سیف سٹی والے کانسیپٹ کی طرف نہیں آتے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، وہ جو لوگ ہیں جو رہ رہے ہیں یا تو بہت
वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, बात कर रहे हैं पाकिस्तान में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की। आलिया सारिम साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे क्या उम्मीद रखती हैं, आप एक शेल्टर होम चला रही हैं, क्या ये तहफ़्फ़ुज़ बच्चों को, बच्चियों को, ख़वातीन को, जो हमारे कमज़ोर तबक़ात हैं, आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान में मिल सकेगा? क्योंकि मैं आपको एक बात और बताऊं कि हम बहुत फ़ख्र से ये बात अगर इंडिया से कंपैरिजन करें, हमेशा से करते आए हैं, क्योंकि इंडिया का इन मामलात में बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे हम बहुत बेहतर पोजीशन में हमेशा से रहे हैं, और हमारा जो दीन इस्लाम है वो भी हमें इसकी तरबियत देता है और तहफ़्फ़ुज़ देता है, और हमें सिखाता है कि हमने ख़वातीन का कितना एहतराम करना है, हमने बच्चों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना है। इसलिए हमारा माशरा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है बेहतर है। लेकिन ये दरिंदगी के वाक़यात जो ख़ास तौर पे ज़ैनब के मामले में वाज़े तौर पे सामने आया और अब जो है मुतवातर नज़र आ रहे हैं, अब आगे आप क्या उम्मीद रखती हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान की जो खूबसूरती है वो खूबसूरती इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पे इस्लामी रियासत क्या, मुझे यहाँ पर इंसानी रियासत भी नज़र नहीं आती। बहुत दुख से कह रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ नहीं लगता, इंसानों से ज़्यादा ऐसा लगता है यहाँ दरिंदे फिर रहे हैं, और एक ताकतवर और कमज़ोर का एक मुकाबला यहाँ पर चला हुआ है, जिसमें बच्चे और औरत क्योंकि कमज़ोर हैं तो उन्हें लगता है कि सबसे पहले इन्हें दबोचा जा सकता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी सारी चीज़ इन पर निकाली जा सकती है। जब तक खाली किताबों में, जब तक कागजों में, जब तक ये कार्रवाइयां वहीं रहेंगी, ऐवानों तक रहेंगी, और ये दुख, ये जो बेटी का दुख है, जब तक ये वाला दुख, ये औरत का दुख, जो रहमत का दुख है, ये दिलों के अंदर नहीं जाएगा, जब तक ये बड़े लोग, जब तक ऐवानों में बैठने वाले ये नहीं समझेंगे कि गरीब का बच्चा कोई कचरा, और कैसे नहीं समझेंगे कचरा कुंडी, क्या हम देखते नहीं है कि कचरा कुंडी से भी हम बच्चे उठा रहे होते हैं? हमारे माशरे में क्या ये साइकी डेवलप नहीं हुई भी? हम अपने बच्चों को, जो कि मैं कहती हूँ जिनके पास नहीं होते वो तरसते हैं, और जिनको अल्लाह ने दिया वो कहीं भी उनको फेंक देते हैं। तो जब ऐसा माइंडसेट हमारे पास होगा तो मैं क्या समझूं रिजवान भाई कि आने वाले वक्तों में मुझे कैसे कोई अच्छी उम्मीद नजर आएगी? लेकिन जब आप बात करते हैं इस्लाम की, तो मैं समझती हूँ इस्लाम तो एक, सारे ही दीन अच्छे हैं, लेकिन इस्लाम तो वो दीन है जिसने सबसे ज्यादा औरत को और बच्चों को, जिसको दुनिया कमजोर कहती है, सबसे ज्यादा हुकूक इनके ही रखे, सबसे ज्यादा इनकी सहूलतें रखी हैं। लेकिन हम ना अच्छे इंसान बन सके, और हम जो मुसलमान होने का दावा करते हैं वो भी सिर्फ हम नाम के मुसलमान नजर आते हैं, मुझे किसी रवैये में नजर नहीं आता। अगर हम इस्लाम का नाम लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बीबी फातिमा के आने पे खड़े होते थे, अपनी चादर बिछाते थे उनके लिए। यहाँ पर चादर, यहाँ तो सरों से चादरें जिस तरह छीनी जा रही हैं, मैं ये समझती हूँ कि हमने बहुत सारी चीजें बर्दाश्त कर ली, लेकिन बेटी की इज्जतदारी कोई भी शख्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ऐवाने बाला भी समझ लें कि एक बेटी की इज्जतदारी का मतलब यह है कि अर्श हिल जाता है, और अर्श हिलने का मतलब यह है कि अगर कोई चीज इनको समझ में आएगी तो फिर एक अल्लाह की लाठी है जो चलेगी। अल्लाह ना करे कि हम उस चीज में हम आ जाएं। इससे बहुत पहले मुझे लगता है कि कानून को भी हरकत आना चाहिए, और बहुत कवानीन बन गए, मैं तो नए कवानीन बनने की भी बात नहीं करती, जो बन चुके सिर्फ उन्हीं को इंप्लीमेंट लें, और खुदारा अपनी फैमिली यूनिट्स को नहीं तोड़ें। ये जो हमने अपने मामू चाचा, बेशक इस बात को हम ये समझ रहे हैं कि फैमिली का ही कोई बंदा इसमें मौजूद होता है, लेकिन उस फैमिली के बंदे को फैमिली जानती भी है। उसमें अगर अपनी फैमिली की रिवायात के हिसाब से देखूं तो हमारे यहाँ कहा जाता था उस चाचा से नहीं मिलना क्योंकि वो कुछ ठीक नहीं लगता। उस मामू से बेटी को फासला करवाते थे, वो सिर्फ सर पे भी हाथ नहीं रख सकता था, क्योंकि फैमिली को मालूम होता है कि फैमिली में कौन किस किरदार का है। माँ की, बाप की और फैमिली की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर बच्चे को ये बीमारी है इस किस्म की, वो बचपन में ही पता चल जाती है। खुदारा जैसे बच्चे को जुकाम, खांसी, नजला, ये बीमारियां होती हैं, ये जहनी अमराज भी बचपन से पलते हैं। अगर आपके खानदान में, आपके घर में, आपके अपने बच्चे में, बेटा हो बेटी हो, अगर आप इस तरह की बीमारियां देख रहे हैं तो उसे बचपन से आप ट्रीट कीजिए, बजाय इसके कि आप उसे नजरअंदाज कीजिए। मोहम्मद अहमद कासमी साहब, इस इलाके से आपका ताल्लुक है, हम जहाँ पे आज मौजूद हैं, आप इस इलाके के हवाले से फरमाइए, आप क्या समझते हैं, यहाँ क्या सूरत हाल है? तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है यहाँ पे बच्चों में, ख़वातीन में, या लोग आपको मुश्किल में नज़र आते हैं? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब खान भाई आपका। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि लाइन्स एरिया बड़ी कदीम आबादी है और बहुत कंजेस्टेड आबादी है। यहाँ पे बिरादरी सिस्टम ज़्यादा हैं और वो लोग सब एक हाथे में रहना पसंद करते हैं और रहते भी हैं। लेकिन वो लोग जो पसमानदा बेचारे हैं, वो गुर्बत के मारे हैं, उनके यहाँ बड़े मसाइल हैं। तालीम का मसला है, रोज़गार का मसला है, उसके अलावा और बहुत सारे मसाइल हैं। अभी जैसे हमारी बहन ने फरमाया कि देखिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो चादर बिछा दिया करते थे बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए,
تو وہ ایک ایسا انقلاب چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے انقلاب کے. اس زمانے میں زندہ وہ دفن کر دیا کرتے تھے اپنی بچیوں کو, اس کا انقلاب آیا, اویرنیس آئی. تو یہاں لوگ کیا سوچتے ہیں, تحفظ سمجھتے ہیں یہاں پہ محلہ سسٹم, ایک دوسرے کا خیال رکھنا آپ سمجھتے ہیں جاری ہے اس طرح؟ کیونکہ آج بھی جب ہم آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ آج ایک بچی جو ہے وہ صبح سے, ایک بچہ یا بچی جو ہے صبح سے نہیں مل رہا ہے. بھی ایک بچی یہاں اللہ والی مسجد کے قریب سے آج وہ اغوا ہو گئی ہے, لیکن تاحال اس کا ابھی پتہ نہیں لگا. ماں باپ بہت پریشان ہیں, تلاش کر رہے ہیں اس کی, تھانے میں بھی رابطہ کیا ہے لیکن ابھی تک بازیاب نہیں کرا سکے ہیں. اچھا, یہاں پہ صورتحال یہی ہے, میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ یہ پسماندہ علاقہ ہے اور یہاں پہ بہت قریب قریب گھر ہیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے عثمان بھائی کہ دیکھیے لاہور کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا, جاوید اقبال نامی ایک شخص نے 100 بچوں کے ساتھ درندگی کر کے ان کو قتل کیا تھا اور اس نے سینٹرل جیل کے اندر خودکشی کی تھی. کیا اس کو چوک پہ لٹا کے پھانسی نہیں دے سکتی تھی؟ اگر وہ پھانسی دے دیتے تو ممکن ہے کہ ایسے واقعے دوبارہ نہیں ہوتے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سائیکولوجیکل نفسیاتی طور پر بھی دیکھیں, جو بچہ آج بچہ ہے 4-5 سال کا, لیکن یہ واقعہ 10 سال بعد ہو رہا ہے تو وہ بچہ جوان ہو رہا ہے. اب جاوید اقبال کے زمانے میں جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی, اس کے پہلے ہوئی, اس کے بعد ہوئی, آج وہ جوان ہے. ممکن ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر کوئی انتقامی کارروائی بھی کر رہا ہو. رانا صاحب فرمائیے, یہ جو واقعات ہیں یہ گاؤں میں زیادہ ہو رہے ہیں یا پسماندہ علاقوں میں زیادہ ہو رہے ہیں, یا بڑے علاقوں میں بھی ہوتے ہیں وہاں سے رپورٹنگ نہیں ہو رہی ہے, یا چھوٹے جو علاقے ہوتے ہیں کیونکہ گھر قریب قریب ہوتے ہیں, گاؤں دیہات کے اندر بھی ایک محلہ سسٹم ہوتا ہے تو چیزیں چھپ نہیں پاتی تو شاید منظر عام پہ آ جاتی ہیں. بڑے علاقوں میں, بڑے بنگلوں میں شاید یہ ان دیواروں میں چھپ جاتی ہیں, چیزیں سامنے نہیں آ پاتی. رضوان, یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے. دیکھیں, وائلنس اگینسٹ وومن اور وائلنس اگینسٹ چلڈرن ہر سطح پر ہے. اب جو خاتون کا موٹر وے والا واقعہ ہوا ہے, ان ماں پہ کیا گزری ہوگی جس کو بچوں کے سامنے ریپ کیا جا رہا ہے, اور فرانس کی نیشنلٹی ہولڈر ہے. جب اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پاکستان کے غریب عوام کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ڈاکٹر ماہا کا کیس دیکھ لیں, میں کتنے کیس پاکستان میں آپ کو گنواؤں کہ ایلیٹ کلاس میں بھی چائلڈ سیکشول ایبیوز ہے اور لوور مڈل کلاس میں بھی, اس وجہ سے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ایم ایل او کو خرید لیں گے, لوگوں کو پتہ ہے کیمیکل ایگزامینر کی بوتلوں میں سے زیتون کا اور شہد کا تیل نکل آئے گا, لوگوں کو یہ سب کچھ پتہ ہے کہ کس طرح ایک شخص. ٹھیک ہے, ہم آگے بڑھتے ہیں. جناب فرمائیے, آپ کیا سمجھتے ہیں سر یہ جو گفتگو ہوئی ہے اب تک؟ میں سب سے پہلے تو آج ٹی وی کا کہ ہمیشہ کوئی بھی کرنٹ ایشو ہوتا ہے اس پہ آپ لوگ فوراً پروگرام کرتے ہیں, تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پر تھوڑا سا مجھے افسوس اور دکھ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ کافی لوگوں کو ریپرزینٹ لوگوں کو بٹھالا. آیا ہوتا اچھا یہ تھا کہ جو ہمارے سندھ کا جو چائلڈ لیبر کا جو محکمہ ہے اس کے ریپرزینٹیو یا اس کے سیکریٹری اور منسٹر بیٹھتے یہاں, جو ہمارے پیسے سے, ہمارے ٹیکسز سے کروڑوں کا گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے مزے کر رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں, ان کا بھی ایک نمائندہ یہاں بیٹھتا اور اس سے بھی یہ سوالات ہوتے تو زیادہ اچھا تھا. تو یہ جی سر, یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے بچوں کے حوالے سے, جنسی زیادتی کے حوالے سے, تو میں اپنی بات کروں, ظاہر ہے ہم تو ویژولی امپیرڈ ہیں, ہمیں تو سفر بھی کرنا ہوتا ہے, گاڑیوں میں بھی جانا ہوتا ہے, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ناروا سلوک رکھا جاتا ہے اور ہمیں غلط رہنمائی ہماری کی جاتی ہے اور ہمارے ساتھیوں کے ساتھ بھی اس طرح سے بدسلوکی کی جاتی ہے. تو اس طرح کے واقعات ہمارے لیے ہونا تو اور بھی زیادہ گمبھیر ہے. ظاہر ہمیں نظر تو آتا نہیں ہے, ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا ہم کس پہ ٹرسٹ کریں. اصل مسئلہ یہ ہے بھائی, سزا اور جزا, یہ آرٹیکل, یہ قوانین, یہ سیاست, یہ پولیٹکس, ایکس وائی زیڈ, ساری باتیں اپنی جگہ ہم سلام پیش کرتے ہیں سیاستدانوں کو, لیکن ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے. ہمیں اپنے بچوں کے تحفظ چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو پروٹ دیجیے. میری بیٹی باہر نکلتی ہے گھر سے چیز لینے کے لیے, میں پریشان ہوں. میرے دوست کی بیٹی نکلتی ہے, میں پریشان ہوں. میری درخواست ہے کہ پاکستان میں کیسا قانون نافذ کیا جائے اور ایسا آئین میں سختی کی جائے, قانون میں پارلیمنٹ سے بل پاس کیے جائیں, جو بھی ایکٹ نافذ کیا جائے تاکہ ہمارے بچوں کا تحفظ ہو, معاشرہ محفوظ ہو, اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہماری بہن بیٹیاں رات کو باہر نہیں جائیں گی. ایک آزاد اچھا معاشرہ ہے, کیونکہ پابندی نہ رہتی. میری خصوصی طور پہ ایم پی نصرت صاحبہ سے گزارش ہے کہ آپ, کیونکہ آپ کی غریب کے عوام کی آواز اٹھاتی ہیں, آپ یہ آواز اٹھائیں, ورنہ اور کوئی یہاں اٹھائے گا نہیں عوام کے لیے. آپ کا ایک درد ہے, آپ کا احساس ہے غریب کی, آپ کھڑی ہوتی ہیں.
میں پہلی بات یہ کروں گا، ہم لوگ سیاستدانوں کو نہ روئے، تھانے داروں کو نہ روئے، ہم لوگ اپنے اپنے علاقوں میں ایک کمیٹی تشکیل دیں اور سب مل کے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کیا کہتے ہیں پولیس کے پاس جاتے تو وہی کام کریں، پہلے بھی محلے کی کمیٹی، بالکل محلہ کمیٹیاں بہت امپورٹنٹ رول ہے اس کے اندر، محلہ کمیٹی تشکیل دی جائے اور اس کے بعد عملدار کیا ہمارے اس لائنز ایریا میں جس کو لو اینجل کہتا ہوں، ہر معاشرے کے میں جو وہاں کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہوگی، کیونکہ آپ پچھلے 30 سال دیکھ لیں، ہم نے جو 30 سال میں کھویا ہے، میں کہتا ہوں ہم لوگ 100 سال پیچھے ہو گئے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی یہاں کے بزرگ ہیں اور وہ ینگ جنریشن کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، اور یہاں پہ علاقائی میں محلہ کمیٹی بنائی کہ ہم لوگ خود ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں آپس میں مل جل کے، اور جتنے بھی یہاں پہ ویلفیئرز ہیں میں کہتا ہوں اپنے پیجز کو ہٹا کے ایک جگہ مستحق ہو کے اور کام کریں علاقے کی فلاح بہبود کے لیے، اور اس میں خاص طور پہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر سکتے ہیں، جو گھروں پر ہیں وہ اپنے علاقوں کے تحفظ کے لیے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ جی سر فرمائیے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ڈسیبل لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک ادارہ ہے جو ان کے لیے بہت کام کرتا ہے۔ سر آپ بتائیں، یہ ڈسیبلس کی بڑی تعداد ہے جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہوں گے، وہ جاننا چاہیں گے اس کی وجہ کیا ہے آج کے پروگرام میں؟ بالکل سر، آپ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کا پروگرام ہمارے ہینڈس انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر کے پاس ہی ہو رہا ہے، اور اس کے لیے ہم نے آج کے کل بڑی کافی تیاری ہے۔ جو آپ کو یہ جو روڈ صاف نظر آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں یہ سب بچوں نے کل اپنی مدد آپ کے تحت کری ہے۔ یہاں پہ سب ایک کچرے کا ڈھیر تھا، گڈھے تھے، کل ان لوگوں نے ساری چیزیں کری، اور یہ ہم اس طرح سے آپ نے اس روڈ کو ٹھیک کیا ہمارے لیے۔ جب آپ کو پتہ چلا یہاں ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے تو 2 دن پہلے جب ہم آئے تھے تو یہ یہاں پہ سیوریج کا پانی تھا، یہ کچرا تھا، یہ اور گڈھے تھے، اور یہ خاص طور پہ میں دیکھ رہا ہوں گٹر سارے خراب تھے۔ تو جس طرح آپ لوگوں نے اور یعنی سارے ڈسیبل دوستوں نے خود جو اس چیزوں کو بہتر کیا ہے، تو اسی طرح سے محلہ کمیٹیاں تحفظ کے لیے بھی، ویسے گو کہ ان کا کام نہیں ہے لیکن خاص طور پہ بزرگ لوگ جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں، لوگ اپنی طور پہ کمیونٹی کے طور پہ محلہ کے طور پر بھی کام ہو سکتا ہے۔ بالکل ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارا تو یہ کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہم یہ جو کچرا پھینکتے ہیں، یہ کچرا نہیں پھینکتے، یہ ہم اپنا ایمان پھینکتے ہیں، یہ ساری ذمہ داری۔ نصرت سر عباسی صاحبہ، بڑے پیمانے پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آواز ہے، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آواز ہے کہ جناب سخت سے سخت سزائیں دی جائیں۔ لوگ تو یہاں تک بول رہے ہیں کہ ایسے جو وحشی لوگ ہیں، جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جو خواتین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، انہیں سر عام پھانسی دی جائے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ رضوان بالکل، دیکھیں جیسے ابھی یہ کہا جاتا ہے نا، اگر ہم کہیں گے نا، اب آپ کسی اس سے پہلے جو حکومت تھی اور اب بھی یہ کہا جا رہا ہے، بڑی ڈیمانڈ ہے، کہا جاتا ہے کہ ایسے شخص کو سر عام پھانسی کیا دیں، اس کو سنگسار کرنا چاہیے، اپنے ہاتھوں سے پتھر مار کر اس کو، تب دل کو شاید تھوڑا بہت کسی کو سکون آئے یا اس ماں کے کلیجوں کو ٹھنڈک آئے۔ اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ انسانیت کا بڑا قتل ہوگا، انسانی طور پر بڑے ملکوں میں یہ چیز ہے۔ جس بچی کا قتل ہو گیا، اس کا ریپ ہو گیا، وہ انسانیت قتل نہیں ہوئی وہاں۔ یہ چیز سب سے بڑی چیز نظر آنی چاہیے کہ ہماری عبرت بنانا چاہیے۔ سنو رضوان، سنو، اب اگر یہ نہیں ہے نا، تو میں یہاں یہ اعلان کر رہی ہوں کہ اگر یہ حکومتیں نہیں کریں گی، زینب الرٹ ہماری اسمبلی میں نہیں آ رہا نا، نہیں لے کے آ رہا ہے، اور ہم اگر میں کل اسمبلی کا اجلاس ہو اور میں ایک ریزولوشن ڈال دوں کہ ایسے سخت شخص کو سر عام پھانسی دی جائے، تو میرے اس ریزولوشن پر کوئی سائن نہیں کرے گا، کیوں کہ اوپر سے منع ہوگا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تو اگر پھانسی کی سزا نہیں ہے نا، اگر آپ اس کو سر عام پھانسی نہیں دے سکتے، تو ایسا شخص جب پکڑا جائے، اول تو اسے پکڑو، اور جب پکڑا جائے نا تو اس کی وہ جنسی صلاحیت ہی ختم کر دو، تاکہ وہ آئندہ کے لیے کسی اور کا بھی، اور میں یہ اعلان کر رہی ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی اسمبلی میں یہ بل لاؤں گی۔ اب دیکھتی ہوں کہ بل اسمبلی میں کون اس کو ریفیوز کرتا ہے اور کون اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ رانا صاحب کنکلوڈ کریں گے آج کی ڈسکشن کو ویری کوئک۔ جی رضوان صاحب، اصل میں کہتا ہوں کہ ایک تو یہ ان سے نصرت صاحبہ سے میں اس بات پہ تو اختلاف کروں گا، کیونکہ غیر انسانی سزائیں جن ممالک میں دی گئی، وہاں کبھی بھی کوئی بہتر معاشرہ نہیں آیا۔ جو اسکینڈینیوین کنٹری ہے، ناروے ہے، سویڈن ہے، یا جتنے ڈینمارک ہے، جو آئیڈیل ویلفیئر اسٹیٹ ہیں، وہاں معاشرے کو انٹرنل کنٹرول سے، یعنی فیملی کی تربیت سے، عباسی صاحب جذباتی ہو گئی ہیں جس طرح پاکستانی عوام اس وقت جذباتی ہوئی ہے، جو ہے ان کی نیت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، لیکن میں بات ماں ہے نا، ہماری بھی بیٹیاں ہیں نا، یہاں سب اولاد والے ہیں نا، سب کو پتہ ہے کہ کسی کے ساتھ۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب مارشاءاللہ میں بھی لوگوں کو ریگل چوک پہ کوڑے مارے گئے، تو وہ کوئی اس سے معاشرے میں بہتری نہیں آئے گی کوڑے مارنے سے۔ ہمیں انسانی حقوق کے عالمی دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ میں اختلاف کروں گی، اگر ہمارے اسلام میں ہاتھ کاٹنا ہے کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، یہ اسلام میں سزا ہے، تو پھر کیوں
क्यों नहीं है कि आला उसको साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ वापस। जी, मैं कहता हूँ जी, आप हमें इसका हल बताना चाहिए जो दुनिया में दूसरे ममालिक में होता है। एक तो नुसरत साहिबा असेंबली के अंदर हैं, ये ज़ैनब अलर्ट बिल को लेके आएँ और पास करवाएं इसको, क्योंकि वो सब मुतफ़िका तौर पे इस्लामाबाद में पास हुआ है। अच्छा, दूसरा नुसरत अब्बासी साहिबा सिंध हुकूमत से मुतालबा करें कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी सिंध हुकूमत क्यों नहीं बना रही। और तीसरी चीज़ है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटियाँ जो हैं ये हॉस्पिटल से लेके मोहल्ले की सतह पे बननी है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का और यहाँ पे बड़ी तादाद में जिन लोगों ने शिरकत की। हम देख रहे हैं कि इदारे चाहे बल्दियात के हों या किसी भी शोबे के हों, एक फेलियर नज़र आता है। और ख़ास तौर पे ये मुतवातर जो वाक़यात हुए हैं, जो बच्चों के साथ ज़्यादती हुई या ख़वातीन के साथ ज़्यादती हुई, हम ये महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक खौफ आगे बढ़ा है। ख़वातीन अपने आप को गैर महफूज तसव्वुर कर रही हैं, बच्चे जो हैं वो गैर महफूज हो गए हैं। हुकूमत का काम है ये हुकूमत के लिए चैलेंज भी है और हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी है कि वो ऐसे एक्शंस ले जिससे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिले और लोग आज़ादी के साथ जो है वो जी सकें। और उसमें हमारे इदारों को बेहतर करना होगा। सबसे पहले हमारी कानून की हुक्मरानी और उसकी बालादस्ती कायम करनी होगी और हमारे पुलिस के महकमे को ठीक करना होगा। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।